بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز پر پروگرام آج کی بات۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ آج انتہائی اہم موضوع ہے، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی انصاف چودھری صاحب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ موضوع ہمارے پاس جو ہے غیر ملکی افغان مہاجرین جو ہیں یا کوئی بھی غیر ملکی ہے اس کا پاکستان سے انخلاء، یہ پاکستان پر کس طرح بوجھ بنے ہوئے ہیں اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے ان کو کیوں نہیں نکالا، کیوں نہیں اپنے وطن واپس بھیجا، اس پر بات کریں گے اور داد و تحسین دیں گے اپنی مسلح فوج کو، خاص طور پہ جنرل عاصم منیر جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ غیر ملکی جو کروڑوں کی تعداد ہے ان لوگوں کی ہمارے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، مسائل کا ایک انبار ہے جس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ان لوگوں کو واپس بھیج کے ہم اپنے ملک میں امن و امان، معیشت کی بحالی اور دیگر جو مسئلے مسائل ہیں ان میں کمی کے لیے جو ہے نا اقدامات اٹھا رہی ہے ہماری فوج۔ یہ ہماری پاک فوج ہی کر سکتی ہے۔ چوہدری صاحب آپ نے سن لیا ہے، میں نے اپنے انٹرو میں جو بتایا ہے کہ یہ جو غیر ملکی افغان مہاجرین ہیں، پاکستان میں مقیم ہیں یا کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہے، ان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس ماہ کی 31 تاریخ، اس تاریخ تک یہ نکل جائیں۔ اگر نہیں نکلتے تو اس کے بعد ان کو ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا ضرورت ہے اس ایکشن کی؟ چوہدری صاحب آپ بتائیے پلیز۔ طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں کر اس کی ہمیں ضرورت پیش آئی، اس کے متعلق تو کافی جو ہے نا لمبا چوڑا موضوع ہے، وہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے میرا کہ آپ نے ایک پوری نسل جوان کر دی ہے، اور اب آپ 31 اکتوبر آپ نے ڈیٹ دی ہے کہ تمام افغانی جتنے بھی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں اور پاکستان سے نکل جائیں۔ سر گزارش یہ ہے کہ افغانستان کے متعلق اس وقت کی حکومت نے، اور اسپیشلی جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا ہے کہ عاصم منیر حافظ صاحب نے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ بہت بڑا قدم ہے، اور یہ قدم ہماری پہلے کی جو حکومتیں ہیں جس میں نواز شریف کی حکومت بھی رہی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت بھی رہی ہے، اسپیشلی طور پہ اس کا ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد آصف زرداری کی حکومت بھی رہی ہے، ضیاء الحق صاحب کی حکومت بھی رہی ہے، تو یہ اتنے اس وقت پرانا یہ ایک قصہ ہو چکا ہے کہ ان کی افغانیوں کی ایک پوری نسل جو ہے نا وہ تیار ہو کر انہوں نے اپنے ہاتھوں میں قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ تک اٹھائے ہوئے ہیں، اور اب آپ نے جس وقت دیکھا ہے کہ پانی جو ہے وہ آپ کے سر سے اوپر سے گزرنے لگا ہے، تو اب آپ کو خیال آیا ہے، میں سمجھتا ہوں دیر آئے درست آئے کی مثال ہے اس کے اوپر ہے کہ آپ کو کچھ خیال آ گیا کہ اس وقت تو پاکستان جس دہشت گردی کا شکار ہے، پاکستان میں جو امن و امان کے مسئلے مسائل ہیں وہ آج سب افغانیوں کی وجہ سے ہیں۔ آپ کو میں یہاں تھوڑا سا بتاؤں گا تھوڑا سا اپنے سیاق و سباق کے حوالے سے۔ طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو افغانی ہمارے ملک میں اس وقت مقیم ہیں ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا آپ کے پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہاں پہ یہ لوگ برسر روزگار بھی ہیں، اور یہاں پہ لوگوں نے شناختی کارڈ تک بھی حاصل کر رکھے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتا دیا۔ برسر روزگار ہی نہیں ہے جو سب بڑی بڑی مارکیٹیں، پلازے اور دکانیں جو ہے نا ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ یہ ہر قسم کا کاروبار کر رہے ہیں، اور پوری آزادی کے ساتھ، جتنی آزادی شاید مجھے نہیں ہے، آپ کو نہیں ہے، ہمارے پاکستانی عوام جو ہیں ان کو شاید اتنی آزادی نہیں ہے جتنی آزادی ان کو ہے، جس آزادی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک چوہدری صاحب میں آپ کو چھوٹی سی اور بات تھوڑا سا میں آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، کیونکہ پھر میں بھی بھول جاتا ہوں، جیسے کہ آپ نے ایک دو مرتبہ پروگرام میں کہا ہے کہ آپ درمیان میں مجھے ٹوک دیتے ہیں، میں بات بھول جاتا ہوں، اسی طرح ہو سکتا ہے میں بھی بھول جاؤں۔ سر جیسے کہ آپ نے یہ ذکر کیا نا کہ یہاں پہ انہوں نے بہت بڑے جو ہے پلازے، بہت بڑی مارکیٹس اور بہت بڑے بزنس جو ہے اسٹارٹ کر کے، آپ صرف یہ امیجن کریں کہ یہ جس وقت یہاں پہ پاکستان میں کوئی پراپرٹی خریدی جاتی ہے یا پراپرٹی جو ہے وہ کرائے پہ لی جاتی ہے تو آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو جب تک قومی شناختی کارڈ ان کے پاس نہ ہو تو آپ ایگریمنٹ نہیں کرتے، تو یہ زندہ مثال آپ کے پاس موجود ہے کہ ان کے پاس قومی شناختی کارڈ ہوتا ہے تو آپ کا جو مالک ہے جو پراپرٹی رینٹ پہ دے رہا ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے۔ جی طاہر صاحب۔ جی چوہدری صاحب بالکل، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ایک حساس ادارے کی رپورٹ ہے جو حکومت کو پیش کی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو زیر گردش کرنسی ہے، پاکستانی کرنسی نوٹس ہیں، ان کا 1/3 یعنی اس کے 3 حصے کریں تو اس میں سے 1 حصہ جو ہے وہ ان غیر قانونی جو یہاں پہ مقیم ہیں لوگ افغانی ان کے پاس ہے، وہ ان کی ملکیت میں ہے، وہ تقریباً 135 روپے ہونا کل نا۔ جی 135 روپے ہونا کل، اور یہ ایگزیکٹ جو ہے نا اس کی تعداد بنتی ہے 3000 ارب ڈالر۔ 3000 ارب ڈالر یہ پیسے ان کے پاس ہیں پاکستانی کرنسی۔
تو اب یہ آپ جو نا ڈالر کی قیمت جو مسلسل اوپر گئی ہے جاتی رہی ہے، اب تو خیر اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے تھینکس ٹو اور آرمی اینڈ اسپیشلی جنرل عاصم منیر. تو یہ جو نا اس بھاری جو یہ رقم ہے کرنسی ہے ہماری، اس سے ڈالر خرید کے جو نا افغانستان کے ساتھ جو نا ان کا ٹریڈ ہے، وہاں سے جو نا یہ کچھ چیزیں ادھر لاتے ہیں، یہاں سے پھر کوئلہ اور دوسری چیزیں جو نا وہ خرید کے لے جاتے ہیں افغانستان میں. اور یہ ان کے پاس جو کرنسی ہے اس سے یہ ڈالر خریدتے ہیں، ڈالر خرید کے جو نا افغانستان لے کے جاتے ہیں. جیسا افغانستان کی جو ضرورت ہے 10 سے 15 ملین ڈالر ڈیلی ان کی ضرورت ہے. وہ جو ڈالر ہیں ان کا غالب حصہ جو ہے، بلکہ میں تو کہوں گا سارا جو ہے نا جتنی یہ رپورٹس جو ہیں اس کے مطابق یہ پاکستان سے ڈالر خرید کے اپنی حکومت کو جو ہے نا وہ دیتے ہیں. وہاں پہ پھر داعش ہے، پھر کالعدم TTP ہے، اور BLA بلوچستان لبریشن آرمی، اور اس طرح کے کچھ اور گروپس ہیں. یہ اس سارے انلیگل ٹریڈ میں جو ہے نا ملوث ہیں، اور یہ اپنے افغانستان کی حکومت جو ہے اس کے لیے یہ کرتے ہیں، ان کو افغان حکومت جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس طرح. پھر بدلے میں وہاں کی جو حکومت ہے افغانستان کی وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اجازت دیتی ہے یہاں پہ رہیں. پھر نیٹو اور امریکہ نے جو اسلحہ چھوڑا ہے، وہ ایک منڈی ہے وہاں پہ بہت بڑی غیر ملکی جدید اسلحہ ہے. یہ لوگ پھر وہاں سے اسلحہ خرید کے وہ پاکستان لاتے ہیں. پھر پاکستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان میں یہ ملوث ہیں. ڈالر کی یہ جو مہنگائی ہے، اسمگلنگ ہے، اس میں یہ ملوث ہیں. پھر دیگر چھوٹے موٹے جو جرائم ہیں، چھوٹے سے چھوٹا جرم ہے اس سے لے کے آپ کے اغوا برائے تاوان ہو گیا، قتل و غارت گری ہو گئی، دہشت گردی ہو گئی، اس کے پیچھے غالب جو حصہ ہے وہ ان افغان مہاجرین کا ہے. جو صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ افغانیوں کے جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان کی پوری تفصیل آپ نے بتا دی ہے، وہ کہ کس طریقے سے جو ڈالر کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں، اور کس طریقے سے جو ہے وہ جو نیٹو امریکہ جو اسلحہ افغانستان میں چھوڑ گیا تھا، بڑی منڈی ہے وہاں پہ، اس کی خریداری میں مصروف ہیں، اور وہی اسلحہ جو ہے وہ پاکستان لا کر دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. سر گزارش یہ ہے نا کہ دیکھیں اب یہ ایک قدم آپ کی حکومت نے اور اسپیشلی آرمی چیف نے جو اٹھایا ہے، میں کہتا ہوں یہ بہت ہی خراج تحسین قدم ہے، اور ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آج پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جو آپ دیکھتے ہیں جو امن و امان کے مسائل میں پاکستان گرا ہوا ہے، وہ ان افغانیوں کی وجہ سے گرا ہوا ہے. یہ اب جو افغانی پناہ گزین جو پناہ حاصل کرنے کے غرض سے یہاں پہ آئے تھے، وہ مختلف جرائم میں مختلف ہمارے سب مالک بن چکے ہیں. اب ان کو پناہ گزین نہ کہیں، وہ مالک بن چکے ہیں، ان کے پاس شناختی کارڈ ہیں. اور ایک اور چیز جو ہے نا جو سب یہ نادرا کے کچھ جو نا ہوس پرست عناصر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. انہوں نے پیسے لے کے ان کو دھڑا دھڑ پاسپورٹ بھی جاری کیے ہیں، شناختی کارڈ بھی جاری کیے ہیں. اب یہ جو نا ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے. ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ نادرا کے جو اور اس طرح کے جو ہمارے دوسرے آفیسز ہیں یا متعلقہ دفاتر ہیں یا اہلکار ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ نادرا کا جو عملہ ہے جس نے ان کو شناختی کارڈ بنا کے دیے ہیں اور اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کو بھی جو ہے نا قانون کے شکنجے میں لایا جانا بہت ضروری ہے. کیوں جی چوئی صاحب، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ طاہر صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے کہ نادرا کے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ سر افغانیوں کی ایک نسل جو ہے نا وہ پوری یہاں پہ تیار ہو چکی ہے، اور جو شناختی کارڈ آج آپ کو افغانیوں کے ہاتھوں میں نظر آ رہے ہیں سر، وہ اس وجہ سے نظر آ رہے ہیں جب ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، جب ان کے بچے 18 سال کے ہو گئے تو انہوں نے یہاں پہ اپنے آپ کو افغان نہیں ظاہر کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو پٹھان ظاہر کیا. پٹھان ظاہر کر کے پاکستانی ظاہر کر کے پٹھان ظاہر کر کے انہوں نے یہ شناختی کارڈ حاصل کیے ہیں، جس میں نادرا کا جو میں سمجھتا ہوں بڑا وسیع نیٹ ورک ہے. انہوں نے اگر تحقیقات کی جائے تو اس میں سے کافی ساری چیزیں جو ہے نا انلیگل بھی ثابت ہو سکتی ہیں. لیکن اب گزارش یہ ہے، میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتے چلوں سر، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اب ان کے ملک میں کوئی جو ہے وہ غیر ملکی فوج نہیں ہے. وہاں پہ امریکہ جا چکا ہے، وہاں سے روس جا چکا ہے. اب ان لوگوں کو اپنے ملک چلے جانا چاہیے. یہ کیوں نہیں اپنے ملک جا رہے؟ اس وجہ سے نہیں جا رہے کوئی یہاں پہ بے شمار جو آپ کے ملک کے اندر غیر قانونی کام ہو رہے ہیں وہ ان میں ملوث ہیں. ڈالر کی اسمگلنگ دیکھیں نا، آپ نے تھوڑا سا ان پہ سختی کی اور آپ کا ڈالر آج 285 روپے تک آ گیا ہے. یہ ڈالر آپ کا 300 سے اوپر کراس کر گیا تھا. اسی طریقے سے اگر آپ، میں سمجھتا ہوں کہ مزید اقدامات کریں گے، اور یہ افغانی جو 31 اکتوبر ڈیٹ حکومت نے دی ہے کہ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، ورنہ
ورنہ ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے اور ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا، ڈپورٹ کیا جائے گا، ان کو اپنے ملک میں بدر کیا جائے گا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے بڑی کلیئر ہے اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدم ہمیں بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا، لیکن چلیں کوئی ایسی بات ان کے نہیں. شناختی کارڈ بھی جو ہے نا منسوخ کیے جا رہے ہیں. جو صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کام جو ہے نا ہماری سیاسی حکومتیں جو ہیں ان کو کرنا چاہیے تھا؟ ابھی 16 مہینے کی پی ڈی ایم جو ہے نا گورنمنٹ ان کی تھی، نہیں وہ ٹھیک ہے 16 مہینے کی، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس سے پہلے جو ہے نا دوسری حکومتیں انہوں نے بھی نہیں کیا. اور یہ آپ دیکھیں نا اخراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے. بہت بڑا قدم ہے یہ. ہماری جو نا فوج جو ہے وہی یہ کام کر سکتی تھی کہ یہ افغانی جو ہے غیر قانونی طور پر یہاں پہ مقیم ہے، انہوں نے شناختی کارڈ بنا لیے ہیں اور یہاں پہ ہماری معیشت پر جو ہے نا ان کا پورا کنٹرول ہو چکا ہے. اب دیکھیں کپڑے کا کاروبار وہ کرتے ہیں، الیکٹرانکس کسی مارکیٹ میں چلے جائیں وہاں پہ غالب اکثریت جو ہے نا ایسے ہی لوگوں کی ہے جن کا تعلق جو ہے نا افغانستان سے ہے اور وہ اللیگلی یہاں پہ آئے تھے اور اپنے شناختی کارڈ نادرا کی ملی بھگت سے بنا کے یہاں کے شہری بن گئے اور یہاں پہ پلازوں کے مالک بن گئے. جو سب ان کی وجہ سے جو ہمارے جو ملک کے غریب لوگ ہیں کرائے پر رہنے والے کرائے کے مکانوں میں وہ جو ہے نا مشکل صورتحال ان کا درپیش ہے. ان کی وجہ سے کرائے جو ہے نا مکانوں کے وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. گزارش ہے کہ جیسے کہ آپ نے حوالہ دیا نا پی ڈی ایم کی 16 حکومت کے، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلیں. جو ضیاء الحق صاحب کے 11 سال، پرویز مشرف صاحب کے 9 سال، آصف زرداری کے 5 سال، نواز شریف کے ملا جلا کے 2 دفعہ وہ ملک کے پی ایم بنے 8 سال، اور عمران خان صاحب کے 3.5 سال. اس کے بعد پی ڈی ایم کی واری آتی ہے 16 مہینے. سر گزارش یہ ہے یہ ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں، یہ کام ہمیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. آج پاکستان کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کی صورت میں ہو، چاہے معاشی صورت میں ہو، یا چاہے اقتصادی صورت میں ہو، یہ صرف ان افغانیوں کی وجہ سے ہوا ہے. جی بالکل. چوہے صاحب دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، ایون امریکہ، یورپ، کہیں بھی جائیں، وہاں پہ اگر پناہ گزین ان کے ملکوں میں آتے ہیں تو وہ ان کو ایک محدود جو نا ایریا دیا جاتا ہے کہ آپ اس ایریے سے باہر نہیں جا سکتے. ان کی نقل و حرکت جو ہے اس کو محدود رکھا جاتا ہے اور ان کو وہیں پہ فیسلٹیٹ کیا جاتا ہے جو کچھ جو ہے نا میزبان ملک جا کر سکتا ہے. لیکن پاکستان میں بالکل اس کے برعکس صورتحال آپ نے دیکھی. جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب یہ آئے تو ان کو جو کیمپوں میں رکھا گیا تھا، لیکن وہاں پہ ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں بنایا گیا ہماری جو ہے نا حکومت کی طرف سے، جس کی وجہ سے یہ اپنے کیمپوں سے باہر نکلے. انہوں نے چھوٹے پیمانے پہ کاروبار کرنا شروع کر دیا، اس کو پھیلاتے پھیلاتے آج وہی صورتحال جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ بڑے بڑے پلازے کسی بھی شہر میں چلے جائیں، خیبر سے کراچی تک. جو صاحب جی سر وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جس وقت مقصد ہے کہ ان کو پناہ انہوں نے حاصل کی تھی، جس وقت ان پر غیر ملکی فوجوں نے قبضہ کیا تھا، وہاں پہ جنگ جاری تھی، تو ان کو کیمپوں تک محدود ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ ان کیمپوں سے نکل کر پورے پاکستان میں پھیل گئے. آج پورے پاکستان میں جو پھیلے ہوئے ہیں انہی کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں. ہمیں دہشت گردی کا بھی سامنا ہے، ہمیں دیگر اور مسائل کا سامنا ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ افغانیوں کے ملک چھوڑ جانے سے ہمارے ملک میں جو ہے نا جو عدم استحکام کا شکار تھا اس کے اندر ضرور استحکام آئے گا. سر بالکل ایسے ہی ہے چوہے صاحب. اور اس طرح کا یہ بولڈ سٹیپ اٹھانے پہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف وہ انتہائی داد و تحسین کے مستحق ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا جانا چاہیے پوری قوم کی جانب سے کہ وہ اپنے ملک کو ان لوگوں سے پاک کرنے کے لیے یہ جو بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے، ہماری معیشت پر پڑا ہوا ہے اور ہمارے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر رہا ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے جو ہے نا 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے افغانیوں کو کہ وہ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں. اگر نہیں جاتے تو یکم جو آگے تاریخ آ رہی ہے اس سے پھر جو نا ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا، شناختی کارڈ منسوخ کیے جائیں گے. اسی طرح ہمارے سائٹ پہ جو ہمارے نادرا کے کچھ جو نا اہلکار جنہوں نے یہ شناختی کارڈ بنا کے دیے ہیں ان کے خلاف کارروائی، اور دیگر جو اس طرح کے فیسلٹیٹر تھے ان کے خلاف بھی انشاءاللہ کارروائی ہم دیکھیں گے. اچھا چوہے صاحب یہ تو ایک ہو گیا تھا موضوع ہے جس پہ ضرور بولنا چاہیے تھا مجھے آپ کو اور شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا جنرل عاصم منیر کا، وہ ہم نے کر دیا. ایک اور چیز چوہے صاحب بڑی جو ہے نا لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، زلزلہ. یہ ہم نے دیکھا انڈیا میں جو ہے نا اور اس کے ساتھ پڑوسی ملک ہے ادھر زلزلہ آیا اور وہاں پہ لوگ جو ہے نا کافی پریشان ہیں، لیکن یہاں پہ پاکستان کے لوگوں کو انتہائی خوف اور دہشت دلائی جا رہی ہے کہ پاکستان میں بھی 6 سے زیادہ ریکٹر سکیل پر جس کی شدت جو ہے نا وہ 6.5 یا اس سے زیادہ ہوگی، اس سے ڈرایا جا رہا ہے اور لوگ بڑے خوف زدہ ہیں. جو سب کیا کہیں گے
زلزلہ آئے گا نہیں آئے گا، اور کیا اس کی پہلے سے کوئی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے؟ طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ زلزلہ آئے گا یا نہیں آئے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں محکمہ موسمیات کا نہ تو ملازم ہوں تو نہ مجھے پتہ ہے کہ زلزلہ کب آنا ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے چلوں گا. ہمارے دوست تھے ڈاکٹر قمر زمان، وہ محکمہ موسمیات کے ڈی جی تھے. 2005 کا زلزلہ آپ سب کو یاد ہوگا جب وہ آیا. تو پھر اس کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، میں ان کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہیں پہ جو اس کے آفٹر شاکس ہیں 2005 کے زلزلے کے وہ آئے. تو میں نے پوچھا سر یہ زلزلے تو لگاتار آ رہے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا یہ زلزلے آپ کے آتے رہیں گے، لیکن ان کی جو شدت ہے ریکٹر اسکیل پہ یہ 3 سے 4 ہو سکتی ہے، 2 سے 3 ہو سکتی ہے، اس سے اوپر کا نہیں ہوگا. اور اس کو آفٹر شاکس کا جو انہوں نے نام دیا تھا، وہ آج پوری دنیا میں یہ نام دیا جا رہا ہے کہ زلزلے کے بعد جو آفٹر شاک تھے یہ آئیں گے. لیکن طاہر صاحب گزارش یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان میں آپ کو بتا چلوں، آج واقعی آپ نو ڈاؤٹ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ پوری قوم جو ہے نا وہ ذہنی اس میں ہے کیفیت خوف میں مبتلا ہو چکی ہے کہ یہ زلزلہ جو آ رہا ہے. یہ ایک امریکن سائنسدان ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ زلزلہ جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا اور بڑی شدت کا زلزلہ آئے گا، جس کی ریکٹر اسکیل پر آپ نے بتا دیا کہ 6.0 سے اوپر اس کی وہ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت ہوگی. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں کہ زلزلے کے بارے میں جب زلزلہ آتا ہے اس کی گہرائی کے بارے میں اور زلزلے کی ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت کے بارے میں یہ تو ہم اندازے اپنی جو ہماری سائنس ہے، جو ہمیں سائنس نے پڑھایا ہے، وہ اس کے مطابق تو بتا سکتے ہیں. لیکن میں ویسے کہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان زلزلہ کب آئے گا یہ ابھی تک کوئی اس پر تحقیقات نہیں ہوئی، نہ ہی کسی کو اس بارے میں پتہ ہے. یہ محض ایک جو ہے افواہ ہے، اور اس افواہ کی وجہ سے جو ہے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ خوف و راز کے بادل چھائے ہوئے ہیں. تو آپ یقین رکھیں اور اپنے اللہ پر آپ کو کامل یقین ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ زلزلوں سے نہ صرف محفوظ ہوگا اور یہاں پہ کوئی زلزلہ نہیں آنے والا. آپ لوگ اپنی خوف و کرب کی اس میں مبتلا ہیں اس سے باہر نکل آئیں. جی اور اللہ سے لو لگائیں اور اپنے جو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ہماری تعلیمات دینیہ جو ہیں، وہ ہمیں بہت جو نا اس قسم کے جو خوف ہیں یا دہشت ہے اس سے آزاد کرتی ہیں یہ تعلیمات. بلکہ میں تو طاہر صاحب یہاں پہ یہ کہوں گا کہ گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو محکمہ موسمیات ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ ڈاکٹر قمر زمان صاحب نے اپنے دور میں کیا تھا. اور پھر دوسری بات ہے زلزلہ جب بھی آتا ہے انشاءاللہ ایسی اس میں گھبرانے والی وہ بات کوئی نہیں ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دی کہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی ایسا چانس نہیں ہے. لیکن اگر زلزلہ آ جاتا ہے تو زلزلے سے بچنے کے جو ممکنہ طریقہ کار ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے زلزلے سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں، کس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے باہر نکالنا ہے، کس طریقے سے آپ اگر ملٹی اسٹوریز پر ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے بڑے سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ جو ہے نا وہ بلڈنگ خالی ضرور کر دیں، لیکن افراتفری نہ ہو جائیں کیونکہ اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. افراتفری سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اچھا چوہے صاحب چلتے چلتے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے، ختم ہو رہا ہے. میں چلتے چلتے جو ہے نا ایک دو سوال جو ہے نا چھوٹے سے اپنے ناظرین دیکھنے والوں کے لیے جو ہے نا، موسم تبدیل ہو رہا ہے چوہے صاحب، سردیاں آ رہی ہیں، تو یہ جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بیماریاں کچھ مسئلے مسائل لے کے آتا ہے. آنے والا یہ موسم جو ہے ابھی گرمیاں ختم ہو رہی ہیں، سردیاں شروع ہو رہی ہیں، تو یہ سٹارٹ میں کچھ جو نا نزلہ زکام کھانسی ڈینگی کے حوالے سے تو جو نا وہ ہیں ہاسپٹلز جو ہے نا ہمارے ان میں کافی سارے مریض جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں، ڈینگی جو ہے نا وہ پھیل رہا ہے. تو اب یہ سردی جو آگے بڑھے گی تو زیادہ ہوگی سردی، ڈینگی تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ دوسری جو بیماریاں ہیں وہ کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے چوہے صاحب؟ طاہر صاحب میں پروگرام کے آخر میں بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈینگی کے اس وقت کیسز ہیں ان کی تعداد بھی آپ کو میں بتا سکتا ہوں لاہور میں کتنے ہیں، ڈیولپمنٹ میں کتنے ہیں. لیکن ڈینگی کا جو زور ہوتا ہے وہ ٹوٹ رہا ہے جیسے جیسے آپ کی سردی بڑھے گی، جیسے کہ آپ نے خود بتا دیا ہے یہ ڈینگی ختم ہو جائے گا. ڈینگی ختم ہونے کے بعد جس وقت آپ سردیاں سٹارٹ ہو جائیں گی تو آپ جو وبائی امراض ہیں آپ کے جس میں گلا ہے اور کھانسی ہے اور دیگر اور متعدی بیماریاں ہیں آپ ان میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو سر آپ اس کے لیے سب سے جو بہترین اور سب سے اچھا جو نسخہ میں آپ کو دوں گا وہ ہے جوشاندہ. آپ اس کو اپنی روزمرہ کی جو ہے نا وہ عادت بنا لیں اور چائے میں یا کافی میں یا پانی میں جو بھی آپ استعمال کریں اس میں ایک کپ جوشاندے کا ڈال کے پی لیں. آپ نہ صرف اس سے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے اور اللہ کی مہربانی سے آپ تک کوئی بھی جو متعدی بیماری ہے وہ نہیں پہنچ سکے گی. بالکل صحیح ہے جو سب ایک نیا کوئی وائرس جو ہے اس کی بھی جو نا کوئی گونج سنائی دے رہی ہے،
اس کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں آپ کے پاس؟ جی، نیا جو وائرس ہے بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ پاکستان میں تو ابھی اس کے کوئی اثرات نہیں ہوئے ہیں. 1-2 کیسز جو ہیں وہ کراچی میں رپورٹ ہوئے، کراچی میں نہیں رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی انہوں نے فارغ کر دیا ہے. انہوں نے اس کو دیکھ کے ان کے ٹیسٹ وغیرہ کر کے انہوں نے حالانکہ ان کو علیحدہ کر دیا تھا مریضوں کو، لیکن وہ اس میں کہتے ہیں نہیں ہوا ہے. لیکن یہ جو نیا وائرس ہے اس کا نام ہے نپا. یہ نپا جو وائرس ہے یہ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ کے پھل وغیرہ پک جاتے ہیں تو جو چمگادڑ جو رات کے ٹائم آپ نے دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر نمودار ہوتی ہے، وہ ان پر بیٹھتی ہے. بیٹھنے کے بعد وہ اپنا جو ان کو منہ کے ذریعے اس کو کھانے کی کوشش کرتی ہے، یا پروں کے ذریعے یا ناخنوں کے ذریعے. بالکل صحیح. تو اس کے اندر جو ہے وہ وائرس جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور وہی وائرس پھل جو ہے جس وقت انسان استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ وہ وائرس سے لوگوں کو لگ جائے، نپا جس کو کہتے ہیں، تو ناک سے خون آتا ہے، آپ کو شدید قسم کی کھانسی ہوتی ہے، آپ کے پورے جسم پر جو ہے نا وہ سرخ رنگ کے جو ہیں وہ دبے نمودار ہوتے ہیں اور آپ بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے جو سب سے بہترین اور سب سے آسان جو ہے ڈاکٹر حضرات نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے گھروں میں کوئی بھی چیز لے کے آئیں، اسپیشلی فروٹ وغیرہ لے کر آئیں، تو اس کو 2-3 مرتبہ اچھی طرح دھو کر استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ نہ صرف اس بیماری سے محفوظ رہیں گے اور اللہ کی مہربانی سے نہ کوئی آپ کو بیماری لگے گی. بالکل چوہدری صاحب، پریونٹیو میئرز جو نا آپ نے بتائے ہیں یہ اڈاپٹ کرنے چاہیے. میں اپنے ہر پروگرام کے آخر میں یہ کہتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. وہ یہی ہے کہ یہ پریونٹیو میئرز جو چوہدری صاحب نے بتائے ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کا بھی تھوڑا سا خیال رکھا جائے، اور خاص طور پہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو ماسک جو ہے نا وہ لازمی پہنے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. چوہدری صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ناظرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو تھوڑا ٹائم نکال کے ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں. میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.